من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس اس سے گزشتہ جتنے بھی دروس تھے وہ قرآن مجید کے آداب کے متعلق تھے کہ قرآن مجید کے آداب کیا ہیں، اور آج کا درس جو ہے اس عقیدے پر ہے کہ جو ہم مسلمانوں کے بیچ رائج عقیدہ ہے قرآن مجید کے متعلق، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جیسے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا آج تک حرف بحرف قرآن مجید من وعن قرآن مجید اسی طرح موجود ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس میں ذرا برابر تردد اور شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا عقیدہ کہ 1450 سال بیت جانے کے بعد بھی ایک حرف کا فرق بھی نہ آئے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف کے بارے میں یہ نظریہ نہیں پایا گیا کہ ان کی حفاظت اس قدر ہوئی ہو کہ سارے زمانے میں وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود ہوں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں رد و بدل ہو گیا۔ قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے کہ جس طرح نازل ہوئی 1450 سال بعد آج تک اسی طرح موجود ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اور میں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہوں گا، آج کے سبق میں بہت اہم ترین سبق ہے، اگر ہم پوری توجہ سے اس بات کو سنیں گے تو یہ بات بآسانی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے یہ جو شیاطین ہیں، ان شیاطین کو آسمانوں تک رسائی حاصل تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ رب العزت نے شیاطین کی رسائی آسمانوں پر بند کر دی۔ شیاطین کی رسائی آسمانوں پر کیا کر دی بھائی؟ بند کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو سورہ صافات میں بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ سورۃ الحجر میں بھی بیان فرمایا، دیگر مقامات میں بھی بیان فرمایا۔ شیاطین نے جب دیکھا کہ پہلے ہم آسمان تک جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کا کلام سنتے تھے، پھر کچھ اپنا کلام ملا کر کاہنوں کو بتاتے تھے، اور اس طرح دنیا میں گمراہی پھیلتی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے کہ ہم آسمانوں کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں مار پڑتی ہے؟ اسے قرآن نے یوں بیان فرمایا، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے رونق دی آسمان دنیا کو، ہم نے آرائش کی آسمان دنیا کی ستاروں کے ساتھ، ان کو سجایا۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت بھی کی ہر شریر شیطان سے۔ کس بات کی؟ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، تاکہ وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہ لگا سکیں، سن نہ سکیں، آسمانوں کے اور فرشتوں کے کلام کو سن نہ سکیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ہر طرف سے مار کر دھکے دیے جاتے۔ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اگر وہ آسمان کے کسی کلام کو اگر اچک بھی لیتے ہیں بالفرض، تو اس اچکنے پر اللہ نے انتظام یہ فرمایا کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ایک دہکتا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ شہاب ثاقب ان کے مارا جاتا ہے جو ان شیاطین کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ جب شیاطین نے یہ بات دیکھی کہ اب آسمانوں پر جا رہے ہیں تو ہمیں مار پڑ رہی ہے، تو شیاطین نے مشورہ کیا کہ کیا واقعہ ایسا رونما ہوا دنیا میں
کہ آسمان پر ہمیں مار پڑ رہی ہے۔ چنانچہ شیاطین کے ایک بڑے گروہ اور بڑے ٹولے نے پوری دنیا کا چکر کاٹا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت دینے گئے، اور طائف والوں سے امید لگا کر گئے کہ اگر مکہ والے میری بات نہیں مانتے تو طائف والے مان لیں گے۔ لیکن طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا اور پتھر مارے، اور آپ کا جوتا مبارک بھی خون سے بھر گیا۔ آپ کے خون سے آپ کا جوتا مبارک خون سے کیا رنگین ہو گیا اور بھر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک وادی نخلہ ہے، یہاں فجر کے وقت جو ہے سکون کیا، اور یہاں پر اللہ سے راز و نیاز کی، اور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو گزشتہ درس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی 26ویں پارے کی پہلی سورت کے آخری رکوع میں، کہ وہ جنات جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ ایک دوسرے کو فلما حضروہ قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش خاموش۔ چنانچہ ان جنات نے پھر اپنی اقوام میں جا کر کیا بھائی، کہا کہ بھائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم نے ایسا کلام کبھی بھی نہیں سنا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا کام قرآن مجید کی حفاظت کے لیے یہ فرمایا کہ آسمانوں پر پہرا لگا دیا کہ اب کسی شیطان کو آسمان کی طرف آنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ نبی آخر الزماں پیدا ہو چکے، اب قرآن کی وحی کا زمانہ قریب ہے، شیاطین کا آنا بند کر دیا جائے۔ چنانچہ شیاطین کا آنا بند ہو گیا۔ اب جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وحی کے سلسلے کو اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں سورۃ النجم 27ویں پارے میں بیان فرمایا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب یہ راستے سے ہٹا نہیں، وما غوا، اور بھٹکا نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، سوائے اس کے کہ ان ہوا الا وحی یوحی، جو آسمانوں سے وحی ہو رہی ہے صرف اسی کو بیان کرتے ہیں۔ آگے وحی لے کر کون آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صفات بیان کی، جبریل امین کی صفات بیان کی، علمہ شدید القوی، کہ وہ جو سکھا رہا ہے انہیں تعلیم دے رہا ہے فرشتہ، شدید القوی، وہ پیدائشی طاقتور ہے، پیدائشی طاقتور ہے، ذو مرۃ، خوبصورت، پیدائشی طاقتور بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ فاستوی، ایسی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو دیکھا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کہ وہ مکہ مکرمہ میں کہ افق پر نمودار ہوئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر نزدیک ہوئے اور نزدیک ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سو دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی۔ گرامی قدر سامعین، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے بولتے ہیں، آپ پر جو وحی ہوتی ہے آپ اسے بولتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں پر پیرا اللہ نے پہلے لگا دیا، نزول قرآن سے 40 سال قبل پیرا لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وحی بیان کرتے، اپنی مرضی کی بات نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کے آ رہا ہے اللہ نے اس کی صفات بیان کی، اس کی قوت کو بیان کیا، اس کی طاقت کو بیان کیا کہ بڑا طاقتور فرشتہ ہے۔ وہ جب وحی لے کر آیا تو راستے میں وحی سے کوئی اچک نہیں سکتا، کوئی اس سے لے نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے آنے کا جو منظر ہے اسے سورۃ الجن میں بیان فرمایا۔ کیا فرمایا بھائی؟ عالم الغیبی
فلا یظہر علی غیبہ احد، اللہ غیب کی خبریں کسی کو نہیں دیتا، کسی کو غیب کی خبریں نہیں دیتا، ہاں کسی ایک کو غیب پر مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر کسی برگزیدہ پیغمبر کو جسے وہ پسند کرتا ہو، جب اسے غیب کی خبر دینے چاہتا ہے، جب اسے وحی بیچتا ہے اور عالم بالا کی باتیں اس نبی تک پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کا انتظام اللہ یہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ ایسا نہیں کہ جبریل علیہ السلام اکیلے وحی لے کر آ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں، بلکہ جبریل جب وحی لے کر آ رہے ہیں تو فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کہ آگے اور پیچھے، مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، آگے اور پیچھے محافظ فرشتے بھیجتے ہیں۔ وحی لے کر جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ طاقتور فرشتے ہیں، زوراور فرشتے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام نے دیکھا کرسی پر جلوہ افروز ہوئے تو مشرق اور مغرب ان کے جسم سے بھر گیا، اتنی بڑی جسامت کے مالک۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کیا انتظام فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہیں تو آپ کے آگے پیچھے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری صورت کے مطابق میں فرشتے ان کے آگے پیچھے چلاتا ہوں۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ 4 فرشتے جبریل علیہ السلام کے محافظ بن کر وحی لے کر لیتے وقت 4 فرشتے آگے پیچھے چاروں اطراف میں 4 فرشتے آپ کے ساتھ آتے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں لیعلم، تاکہ ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا۔ یہ اللہ کے لیے ظاہر ہو جائے اور ساری کائنات کے لوگوں کو یہ تسلی ہو جائے کہ اتنی حفاظت کے ساتھ قرآن کو نازل کیا گیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ایک تو جبریل طاقتور ہیں قرآن لانے والے، پھر جبریل کے گرد ہم نے 4 محافظ فرشتے بھیجے ان کے ساتھ، پھر اللہ فرما رہے وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، ان 4 فرشتوں کے گرد جو گھیرا ہے وہ میرا ہے، یہ میرا گھیرا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور فرشتے اس وحی میں کوئی کم بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہے احصا کل شیء عددا، ایک ایک حرف ہم نے گنتی کیا ہوا ہے، ایک ایک حرف ہم نے کیا کیا، گنتی کیا ہوا ہے۔ اگر فرشتے بھی وحی لا رہے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کا احاطہ ہے، اللہ نے ان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے وحی کے تمام الفاظ اپنے پاس لوح محفوظ میں گن کر رکھے ہیں، فرشتے بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جب نازل فرمایا، میں نے گزشتہ سبق میں بتلایا کہ جبریل علیہ السلام جب پڑھتے تو ساتھ ساتھ آپ پڑھنے لگ جاتے۔ ڈر کیا تھا؟ ڈر یہ تھا کہ اللہ کی وحی میں سے کوئی لفظ بھول نہ جائے، مجھ سے رہ نہ جائے، کیونکہ یہ تو نبی کی رسالت تھی کہ اسے انسانوں تک پہنچانا نبی کے ذمہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قیامہ 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علی، آگے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یہ قرآن مجید جو ہے نا، ہم آپ سے بلائیں گے نہیں، جو ہم نے باقی رکھنا ہے قرآن اور جو قیامت کی صبح تک رکھنا ہے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسى، آپ بھولیں گے نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا تسلی دی ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہم جمع کرا دیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ وقرآنہ، اور اس کی تلاوت کا جذبہ امت میں پیدا کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ جب سے قرآن نازل ہوا آج تک پڑھا جا رہا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے 10 دفعہ قرآن پڑھا، اب میں تھک گیا ہوں، اکتا گیا ہوں، اب مجھے پڑھنے کو دل نہیں کرتا، بلکہ ایک حافظ یا غیر حافظ اگر 100 مرتبہ بھی قرآن ختم کر لے اسے پھر قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ پریشان مت ہوئیے، وقرآنہ، امت میں پڑھنے کا جذبہ ہم پیدا کریں، آپ پریشان مت ہوئیے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر
اس قرآن کا جو بیان ہے، اس قرآن کی جو تفسیر ہے، فرمایا کہ یہ بھی ہم کرا دیں گے، اس کے بارے میں بھی آپ پریشان مت ہو۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، غور طلب بات یہ ہے کہ وحی آنے سے پہلے آسمانوں میں پیرا، 40 سال پہلے پیرا لگ گیا۔ جب وحی آئی تو جبریل علیہ السلام سب سے طاقتور فرشتے کے ذریعے، اور ان کے بھی گرد 4 فرشتوں کے حصار کے اندر، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی ہمارا احاطہ ہے، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ ہم نے گن کر رکھا ہے۔ جو آج آیات پڑھی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس سارے خاکے کو سامنے رکھ کے کہ اتنی حفاظت کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّهُ، یہ قرآن مجید لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، ہاں، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ وہاں کہا تھا طاقتور فرشتہ، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، یہاں فرمایا امانت دار، یہ خیانت بھی نہیں کرے گا، خیانت بھی نہیں کرے گا، ایسا امانت دار فرشتہ لے کے، اور فرمایا محبوب علی قلبک، قرآن ہم نے آپ کے دل میں اتارا ہے۔ کہاں اتارا ہے بھائی؟ دل میں۔ پچھلی جتنی کتابیں تھیں وہ تختیوں میں تھی، تختیوں میں اتری، ایک ہی مرتبہ اتری، اور قرآن مجید 23 سال میں اترا، اور 23 سال میں کم و بیش 40,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام زمین پر آئے۔ علی قلبک، محبوب ہم نے آپ کے قلب اطہر پر اس قرآن کو اتارا، اور یہ آپ کا سینہ ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ نے آپ کے سینے کی قسم کھائی، پاکیزہ سینہ ہے۔ لیکن اس پاکیزہ سینہ کا کیسا انتظام کیا؟ اس میں قرآن آنا تھا قیامت کی صبح تک، شق صدر فرمایا۔ ہم سب پڑھتے آئے سیرت کی کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار نہیں کئی مرتبہ آپ کے سینے کو چاک فرمایا بچپن میں، پھر آپ کا دل نکالا، جبریل علیہ السلام نے جنت کی تشتری میں رکھا، آب زمزم سے اسے دھویا، اور دھونے کے بعد پھر دوبارہ آپ کا دل واپس رکھ کے اس کو سی دی، شق صدر۔ علی قلبک، میرے محبوب یہ آپ کے اس دل میں ہم نے قرآن اتارا ہے جسے ہم نے بار بار دھو کر پاک کر دی، تاکہ یہ قرآن کی بوجھ کو برداشت کر سکے، قرآن کے بوجھ کو کیا کر سکے بھائی؟ برداشت کر سکے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں عقیدہ بیان، اب اس ساری حفاظت کے حصار کو سامنے رکھ کے پھر اس آیت کو سن لیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن خود خدا کرے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک اس قرآن میں ذرا برابر ایک حرف، ایک شوشہ، ایک نقطہ، ایک حرکت، ایک سکنت، کسی ایک میں بھی ذرا برابر کوئی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو جو جمع کیا، کن سے کرایا بھائی؟ جناب صدیق اکبر سے۔ اور کن سے کرایا بھائی؟ جناب فاروق اعظم سے۔ اور کس سے کرایا بھائی؟ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ناشر قرآن ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور ساری دنیا میں ہے، یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام نے لکھا ہے، اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، نبی پر وحی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھواتے۔ گرامی قدر سامعین، جب قرآن اتنی حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو یقیناً قیامت کی صبح تک سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی یہی قرآن۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتنے معزز کلام اور قرآن کی طرف آ جائیں۔ ہم قرآن کی طرف، ہمارا نوجوان کچھ بھی کر رہا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا،
اسے قرآن سمجھ آنا چاہیے، اسے قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے ایسے دروس میں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں قرآن فہمی کے بارے میں بات ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عقیدے کو سمجھنے کی اور سمجھ کر مرتے دم تک اس عقیدے کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی سورت جو شروع فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرا برابر شک و شبے کی گنجائش ہی اللہ نے نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر مضبوط عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔